الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھی اور بزرگوں، ہفتہ واری تفسیر کے اس سلسلے میں ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 سورت نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 اور اس کے بعد کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی. اس میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم سے حساب و کتاب نہیں لے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو لغو اور بیکار ہوتی ہیں. یعنی جن قسموں کے کھانے کے وقت میں انسان قسم کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تمہاری پکڑ کرتا ہے ان قسموں کی وجہ سے جو تمہارے جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، بردبار ہے، تحمل کرنے والا ہے. حلیم کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے اندر برداشت کرنے کی بہت طاقت ہو. اللہ سے زیادہ کوئی حلیم نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے غصے پر، کوئی اپنی پاور پر، کوئی اپنی طاقت پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دنیا میں کسی آدمی کی نافرمانی اور کسی آدمی کی خلاف ورزی اگر کی جائے 1 بار 2 بار 3 بار آدمی معاف کرتا ہے، اور کتنے بھی وہ اچھے نیچر کا ہو، کتنا بھی غصے کا ٹھنڈا آدمی ہو، لیکن اسے غصہ آ ہی جاتا ہے. 2 4 بار 5 بار دیکھتا ہے پھر اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا. یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ ہم دن میں بار بار سینکڑوں بار اور زندگی کے ہر دن میں ہر لمحے میں ہم سے گناہ پر گناہ سرزد ہو رہے ہیں. اللہ کا ہم کھا بھی رہے ہیں اور اللہ کے فرمانیوں کے اندر بھی ہم مبتلا ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں ہم پر بند نہیں ہوتی. اگر اللہ چاہتا تو 2 4 بار دیکھ کر ہماری آنکھوں سے ہم گناہ کرتے، اللہ آنکھوں کی بینائی چھین لیتا. کانوں سے گناہ کرتے، کانوں کی سنوائی کی طاقت ختم ہو جاتی. ہاتھوں سے گناہ کرتے، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی اور کام کرنے کی قوت سب ہو جاتی. لیکن زندگی کا ایک بڑا طویل عرصہ گناہوں کے اندر گزرتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ختم نہیں ہوتی. اپنے نہ ماننے والوں پر، خدا کا انکار کرنے والوں پر بھی اللہ کی نعمتیں برستی رہتی ہیں. یہ اللہ ہی کا علم ہے، یہ اللہ ہی کا تحمل ہے، یہ اللہ ہی کی برداشت ہے. یہ دنیا کا کوئی انسان اس قسم کی برداشت کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھ سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پر قسموں کے بارے میں، قسم جو انسان کھاتا ہے، سب سے پہلے تو جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا گیا تھا کہ بغیر کسی ضرورت کے قسم کھانا بھی ایک گناہ ہے، اگرچہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو. حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہو. یہ آدمی کی عادت ہے، بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھا لیتا ہے تو سمجھ لے کہ کچھ دال میں ڈالا ہے، جھوٹا ہے، تو بات بات پر قسم کھاتا ہے. تو قسمیں کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، سچی قسم بھی نہیں. ضرورت ہے کسی بہت زیادہ شدید، جہاں پر ہمارے کسی مالک حقوق کا مسئلہ ہے یا ہمارے اوپر کوئی الزام اور تہمت لگ رہی ہے، اس الزام سے اور جھوٹی تہمت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، بری کرنا ہے، اپنی سچائی کو ثابت کرنا ہے، تو وہ الگ چیز ہے. اور اس وقت بھی صرف اللہ کی قسم کھائی جائے.
قسمیں اس آیت میں ہے کہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک یمین کہتے ہیں عربی زبان میں قسم کو. ایک ہوتی ہے یمین لغو، یعنی لغو کے معنی بیکار، جس کی کوئی حیثیت نہیں. یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی پکڑ نہیں ہوتی. وہ قسم ہے جسے آدمی نے سچا سمجھ کر قسم کھا لیا، سچ بات سمجھ کر. مثال کے طور پر کوئی کام ہو چکا ہے اور آدمی کو ایسا کسی نے بتایا یا کسی ذریعے سے اسے ایسا محسوس ہوا کہ فلانا کام ہوا ہے، اور اس نے سچ سمجھ کر اس پر قسم کھا لیا. لیکن بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن اس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں کھائی، اس کے اپنے علم کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق وہ جو ہے اپنی بات میں اپنے آپ کو سچ سمجھ رہا ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے دیکھا کہ کوئی رشتے دار ہے، وہ گھر میں آیا ہوا ہے، اور اس نے کسی کے سامنے جا کر قسم کھا لیا کہ قسم کھاتا ہوں فلانا آدمی گھر میں بیٹھا ہے. قسم کھا کر کہہ دیا اس نے. بعد میں جا کر دیکھا تو وہ تھا نہیں، کوئی اور تھا. اور اس سے پوچھا بھائی آپ نے تو قسم کھائی تھی، تو ہو سکتا ہے اسے دھوکا ہو گیا. اس جیسا کوئی آدمی تھا، دیکھ کر ایسا لگا شاید وہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو قسم کھا رہا ہوں سچی بات پر کھا رہا ہوں، لیکن بائی چانس اس کی بات غلط نکلی. تو یہ یمین لغو ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یا یمین لغو بیکار کی قسم کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کی زبان پر چڑھ گئی ہے بار بار، قسم سے ہر بات پر کہنا قسم سے، اور اس کے قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس اس کی عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر اس کی باتیں نہیں نکلتی. تو یہ بری عادت ہے، اس سے چھٹکارا پانا چاہیے. لیکن چونکہ قسم کھانے کا یہ ارادہ نہیں ہوتا تو اس پر بھی انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں کہ کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے اور اپنے دل میں یہ سمجھ لے کہ میں صرف زبان سے قسم کھا رہا ہوں، دل سے نہیں کھا رہا ہوں. یہ مطلب نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے آدمی زبان سے قسم کھائے، دل میں چاہے قسم کھانے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر کا گنہگار ہوگا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کو انسان نے سچ سمجھ کر کھا لیا، لیکن بائی چانس کسی وجہ سے وہ بات صحیح نہیں نکلی، حالانکہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے. ایک ہوتی ہے یمین غموس، عربی زبان میں ہے. یمین غموس ایسی قسم کھانے والا گنہگار ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوتا قسم توڑنے کا، جھوٹی قسم کھانے کا. ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جھوٹی قسم کا گناہ بھی ہوتا ہے، کفارہ بھی ہوتی ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے. اور ایک قسم وہ ہے کہ اس قسم کے جھوٹی قسم کھانے سے گناہ تو ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہوگا. جس پر گناہ ہوتا ہے کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں یمین غموس. یعنی ماضی میں، پاسٹ میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. کوئی کام ہو چکا ہے پہلے یا نہیں ہوا ہے، اللہ کی قسم میں نے فلاں آدمی کو پیسے دے دیے، حالانکہ اس نے دیے نہیں ہے. میں پرسوں فلاں جگہ پر گیا تھا، قسم کھا کر بول دیا، حالانکہ وہ گیا نہیں. تو ماضی میں، پاسٹ میں کیے ہوئے کسی کام پر جھوٹی قسم کھانا، اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے قسم کھا کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر، رشتہ کمانے میں، تو بڑا گناہ ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے اس کا. اور ایک ہے فیوچر میں، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، میں فلانی جگہ جاؤں گا، میں فلانے آدمی سے بات کروں گا یا نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ کا، آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا. تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے قسم کو پورا کرے، بشرطے کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو. اگر گناہ کا کام کرنے کی قسم کھائی ہے تو لازم ہے کہ اپنے قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے. لیکن جس قسم کے کھانے کی اس نے، وہ گناہ کا کام نہیں ہے، جائز کام ہے، تو اب جہاں تک ہو سکے اپنے قسم کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے قسم کو توڑ دیا تو اب اس کے اوپر گناہ بھی ہوگا قسم توڑنے کا، اور کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا. کفارہ یہ ہے کہ یا تو لگاتار 3 دن کے روزے رکھے، یا 10
غربا کو کھانا کھلائیں، یا 10 لوگوں کو جو غریب ہیں محتاج ہیں ان کو کپڑے پہنائیں، لباس پہنائیں۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، اور یہ کفارہ یمین منعقدہ میں ہوتا ہے، آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا کر اس کو توڑ دینے پر گناہ اور کفارہ لازم آتا ہے۔ لیکن اگر کسی گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھا رکھی ہے تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، لیکن کفارہ پھر بھی دینا پڑے گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، تربص 4 اشہر 4 مہینے تک کی مدت کا انتظار ہے۔ فإن فاءوا اگر وہ اپنے ایلا سے رجوع کر لیں، اپنے ایلا کو واپس لے لیں، فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق لیکن اگر انہوں نے طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، فإن اللہ سمیع علیم تو اللہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سننے والا بھی ہے، ان کے دلوں کے اندر کی کیفیت کو جاننے والا بھی ہے۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایلا کا مطلب ہے کوئی آدمی جو شادی شدہ ہے وہ اگر اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات نہ کرنے کی قسم کھا لے، خصوصی ملاقات، حقوق زوجیت جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور ویسے ہی دونوں میں ناراضگی ہو گئی، بات چیت بند کر دی انہوں نے، یا ویسے ہی اس نے صرف بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے کہ تو نے میرا بہت دل دکھایا، قسم کھاتا ہوں کہ میں بات نہیں کروں گا، یہ نہیں، بلکہ اس بات کی قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات، اس کے حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا نہیں کروں گا۔ اور یا تو اس نے اس میں کوئی مدت متعین نہیں کی کہ کب تک نہیں کروں گا خصوصی ملاقات، کوئی مدت ہی متعین نہیں کی، یا اس نے 4 مہینے کی یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت متعین کی کہ 4 مہینے تک خصوصی ملاقات نہیں ہوگی، میں قسم کھاتا ہوں، یا 4 مہینے سے زیادہ تک۔ تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں ایلا، عربی کی اصطلاح ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات نہ کرنے کی، صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے اور 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائے یا کوئی مدت متعین نہ کرے، مطلق قسم کھا لے، تو ایسی صورت میں اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، 4 مہینے پورے ہو گئے اور اس نے اپنے قسم کو پورا کیا اور واقعات اس نے 4 مہینے تک قسم کھانے کے بعد اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات نہیں کی، تو خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی طلاق باین، یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے رجعت کرنے کا، اس کو اپنی بیوی کی طرح گھر میں رکھنے کا اختیار نہیں ہے، نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب اگر دوبارہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ ذرا نازک ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صرف کسی ناراضگی پر، جھگڑے پر بات نہ کرنے کی قسم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 2 سال تک بھی آدمی بات نہ کرے تو کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ قسم یہی لفظ کے ساتھ کھائے کہ میں خصوصی ملاقات نہیں کروں گا بیوی کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر یہ الفاظ کے ساتھ کہ میں ملاقات خصوصی نہیں کروں گا، یا اپنی زبان میں وہ الفاظ ادا کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر 4 مہینے تک بیوی سے خصوصی ملاقات نہ کریں قسم کھانے کے بعد، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کسی نے قسم نہیں کھائی ہے، کچھ بھی کسی ریزن کی وجہ سے کوئی آدمی بیوی سے الگ ہے، کہیں کسی باہر ملک میں وہ کام کر رہا ہے، یا بیوی کی کسی جو ہے مرض کی وجہ سے یہ جو ہے ممکن نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 سال 2 سال 4 سال بیوی سے الگ رہیں گے تو خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں۔ 10 سال بھی 100 سال بھی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے الگ رہے، وہ الگ چیز ہے کہ اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہوگا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ کچھ مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، ابھی گزشتہ تقریباً رمضان سے پہلے کی بات ہے، ایک نکاح بالکل تیار تھا، ہمارے شہر سے باہر کا واقعہ ہے، مسئلہ پوچھا کسی نے،
ایک عورت دوسرے آدمی سے نکاح کے لیے تیار ہے، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. کسی نے ان کو بتایا تو مسئلے کے لیے فون آیا کہ میاں بیوی میں پہلے کا جو شوہر تھا، جو اس کا اصلی شوہر ہے، بات چیت بند ہو گئی کسی وجہ سے. شوہر چھوڑ کر کہیں چلا گیا، 4-5 سال ہو گئے اور وہ واپس ہی نہیں آیا. لیکن اس نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، کوئی خلا نہیں ہوا ہے، صرف آپس میں ناراضگی تھی، وہ چلا گیا، آیا نہیں. تو اس نے خود بخود دوسرا نکاح کا انتظام کر لیا اور دماغ میں یہ بات تھی کہ 4 مہینے تک اگر شوہر ناراض ہو کر نہ آئے تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے. ایسا چیز صرف ناراضگی سے الگ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے الگ ہونے سے، دور دراز رہنے سے کتنے بھی سال ہو جائیں، نکاح اپنی حالت پر باقی رہتا ہے، کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. طلاق تبھی واقع ہوتی ہے الگ رہنے کی صورت میں جبکہ شوہر نے قسم کھائی ہو، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے جو ہے حقوق ضروریت ادا نہیں کروں گا اور جو ہے ملاقات خصوصی نہیں کروں گا. یہ قسم کھانے کے بعد اگر 4 مہینے تک وہ خصوصی ملاقات نہیں کرتا ہے تو بہت طلاق باہر واقع ہو جاتی ہے. لیکن قسم کھا کر 4 مہینے سے اندر وہ اپنی اس قسم کو توڑ دیتا ہے اور ملاقات خصوصی کر لیتا ہے تو پھر نکاح برقرار رہتا ہے. لیکن قسم توڑنے کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا. 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 لوگوں کو اسے جو ہے کپڑے پہنانا ہے. اسی کو کہا گیا کہ للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، ایلا کا یہی مطلب ہے کہ ان کے پاس خصوصی ملاقات کے لیے نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں. تربص 4 اشہر، تو ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے، یعنی 4 مہینے کا وقت ہے ان کے پاس. 4 مہینے کے اندر اپنے قسم کو توڑ دیں گے اور مل لیں گے تو نکاح باقی رہ جائے گا. فَإِنْ اگر وہ اپنے ایلا کو واپس لے لیں، یعنی اپنے قسم کو توڑ دیں 4 مہینے کے اندر، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور 4 مہینے بھی پورے گزر گئے، مکمل ہو گئے، تو اب طلاق واقع ہو گئی. اب کوئی چانس نہیں ہے ساتھ میں رہنے کا. اب اگر رہنا ہے تو دوبارہ پھر سے نیا نکاح دونوں کو کرنا پڑے گا. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہاں پر ایک عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس آیت سے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے ایلا کیا. وجہ یہ ہوئی کہ سن 9 ہجری میں، ہجرت کے 9 سال گزرنے کے بعد، 9ویں سال، جب بہت سارے غزوات ہو گئے، بہت ساری جنگیں ہوئی اور اسلام خوب پھلتا چلا گیا، پھولتا چلا گیا، دور دراز علاقے تک اسلام پھیل گیا، فتوحات کی کثرت ہو گئی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو غربت کا دور تھا وہ ختم ہو کر مال آنے لگا اور مسلمانوں کے مالی حالات اچھے ہو گئے. تو ایسے وقت میں ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام بیویوں نے جو اس وقت حیات کی 10 بیویاں، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک درخواست رکھی کہ اب جو ہے الحمدللہ فتوحات کا زمانہ ہے اور جو ہے جتنے بھی علاقے فتح ہوئے ہیں وہاں سے خراج بھی آتا ہے، دوسری چیزیں بھی آتی ہیں اور مسلمانوں کے پاس مال کی کثرت ہونے لگی ہے. آپ ہمارے خرچ میں بھی اضافہ کر دیں، ہمارا جو خرچہ دیا جاتا ہے اس میں اضافہ کر دیں، بڑھا دیں اس کو. تو یہ کوئی غلط خواہش یا غلط جو ہے پیغام نہیں تھا. بیوی کو حق ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ کرے، خاص کر جب وہ دیکھے کہ ہاں اب جو ہے فائنینشیل جو کنڈیشن ہے وہ اچھی ہے تو کچھ زیادہ پیسوں کو مطالبہ کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی، آپ نے اپنے لیے بڑی سیدھی اور سادی زندگی کو منتخب کیا تھا. آپ کا اپنا فقر و فاقہ جو تھا وہ بائی چانس نہیں تھا، بائی چوائس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رہیں گے تو ہم آپ کے لیے احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے تابع کر دیں گے. یہ پہاڑ سونے کا ڈھیر بن جائے گا، آپ جب چاہیں جتنا چاہیں اس سونے کو خرچ کریں، دنیا کے مال و دولت ہم آپ کے قدموں میں لا دیں گے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بندہ بن کر رہا ہوں۔ اور آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہم احیینی مسکینا احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں ہی موت ہے۔ تو کوئی یہ بائی چانس نہیں تھا آپ کی غربت یا فقر و فاقہ، یہ آپ نے خود اختیار کیا تھا، ورنہ آپ تو پوری کائنات کے جو ہے مالک تھے، گویا کہ اللہ نے کائنات کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈالی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ چھوٹی موٹی دولت کیا چیز ہے، سارے پہاڑ سونے کے بنا کر ہم آپ کے پیچھے کرتے ہیں۔ لیکن آپ نبوت کو اپنی زندگی نمونہ بنا کر دکھانا چاہتے تھے۔ اگر آپ اس مال دولت کو پسند کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ ہم جیسے نادان لوگ یہ کہہ دیتے کہ بھائی اللہ کے نبی کے پاس تو کیا ضرورت تھی ان کو کمانے کی، ان کے پاس تو سونا تھا، چاندی تھی، محلات تھے، تو وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور جا کر لوگوں میں دین کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو بیوی بچے ہیں، کما کر ان کو کھلانا ہے، اتنا وقت نہ ہے۔ تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کو پسند کیا اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کے گھر کا ہر فرد امت مسلمہ کے آنے والے ہر فرد کے لیے نمونہ بنے۔ عورتیں بھی یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے تو خوب جو ہے مال چھوڑا، خوب ان کو خرچ کے لیے پیسے دیے، خوب اچھے اچھے پکوان ان کے گھروں میں پکتے تھے۔ ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، وہ ان کے پاس سب کچھ تھا تو وہ عبادتوں میں لگی رہتی تھی، ہمارے پاس نہیں، ہمیں تو کمانا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، لستن کأحد من النساء، کہ تمہاری شان دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم اپنے آپ کو دنیا کی دیگر عورتوں کی طرح مت سمجھنا، تم بہت ایکسٹرا آرڈینری، بہت زیادہ اسپیشل ہو، تمہاری حیثیت دنیا کی تمام خواتین سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تمہارے ایک ایک قدم کو، تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہاری ایک ایک بات کو قیامت تک آنے والے مسلمان دیکھیں گے، پڑھیں گے اور اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن گھر کا کام خود کرتی تھی۔ کام کرتے کرتے کنویں سے پانی رسی کے ذریعے نکال کر ہاتھوں پر جو ہے رسیوں کے نشان پڑ گئے تھے، اور جو ہے خود ہی گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی تھی۔ جانوروں کے لیے، بکریوں کے لیے گھر کے باہر سے باپردہ کچھ وہ کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ، لکڑیاں وغیرہ بھی چن کر لاتی، آٹا گوندتی، سب کام کرتی تھی۔ حضرت علی سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بہت سارے صدقے کے غلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ آپ بھی اپنے لیے ایک باندھی ایک غلام لے کر آ جاؤ تاکہ وہ کام کر دے گھر کا، آپ کو کچھ راحت مل جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں غلام تقسیم کر رہے تھے۔ پہلے غلام یعنی جنگوں میں جو لوگ گرفتار ہو کر آتے تھے تو وہ جو ہے غلام سمجھے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی زبان نہیں کھلی، بولنا چاہتی تھی لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، کھڑے کھڑے خاموش ہوئے، صحیح پھر چلی گئی۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا، تو فرمایا نہیں گئی تو نہیں، لیکن مجھ سے بولا نہیں گیا، مانگا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، پھر چلی گئی واپس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، دونوں کے بیچ پر بیٹھ گئے۔ تو پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ بیٹی بتاؤ کیوں آئی تھی، کیا بات تھی، کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت علی نے بتایا۔ حضرت فاطمہ نے پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجا، کام کرتے کرتے ان کی کمر پر، ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں، گڈھے پڑ چکے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو کبھی فریضۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، اور جن کے دل میں ان کا بغض ہے گویا کہ وہ مجھ سے دور ہوتا ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ تو حضرت علی نے جب بتایا کہ ایسے ایسے غلام کے لیے میں نے بھیجا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ارے تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو میری بیٹی ہو، میں پورے جہان کا آقا سردار ہوں، ایک نہیں غلاموں کے لائن لگا کر میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا کر دوں گا، تم ایک حکم کرو۔
حضرت فاطمہ اگر کہتی اللہ کے نبی کہتے حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے گھر کی اور اہل بیت کی خدمت کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتے، غلاموں کی تو ضرورت نہیں تھی، حضرات صحابہ کرام کی لائن لگ جاتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو غلاموں اور بادیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ضرور بتا دیجیے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خاتموں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اس تسبیح کا نام ہے تسبیح ہے فاطمی۔ اس تسبیح کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح ہے فاطمی کہتے ہیں، اس لیے کہ امت کو یہ جو تسبیح ملی ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے ملی ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے یا نمازوں کے بعد ان تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے دن بھر کی تھکان اللہ دور کر دیتا ہے۔ کام کاج کرنے سے جو جسم کی طاقت انرجی ضائع ہوتی ہے، تھکان ہوتی ہے، وہ اس تسبیح فاطمی کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا کہ خادموں نے دوسروں نے ہمارے کام کیے، یہ بھی اس کی ایک برکت ہے اگر کوئی اس کی پابندی کرتا ہے۔ روزمرہ کے کام کاج کی وجہ سے جس بھی انسان کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو وہ اس کا اہتمام کرے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو غلام نہیں دیے، دوسروں کو دیے۔ وجہ یہ تھی کہ کل قیامت کے دن کوئی اہل بیت کے کسی ممبر پر یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی، عائش میں پلی ہوئی، خادموں سے اور غلاموں سے کام کرا کر وہ جو ہے عبادت نہیں کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، انہیں جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی ایک ایک عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے عمل کو اسوہ اور نمونہ بنائے کہ جب اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ اور جنت کی عورتوں کی سردار اپنے گھر کے کام کاج خود کر سکتی ہیں اور بغیر خاتم کے ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے انجام دے سکتی ہیں، تو پھر ہمارے اور تمہارے گھر کی عورتوں کو اس کو کسی قسم کی حیا اور شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات ازواج مطہرات نے کچھ رقم کا مطالبہ کیا، اگرچہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر زہد و قناعت، تقویٰ اور مال سے دوری یہ الگ ہی نیکسٹ لیول کی ہونی چاہیے، بقدر ضرورت پر ہی اتفاق کریں۔ حالانکہ ازواج مطہرات بھی جو مال کا مطالبہ کر رہی تھی وہ اس لیے نہیں کہ اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں، بلکہ وہ بھی لوگوں پر صدقہ کرنے کے لیے اور خوب مالی صدقات کرنے کے لیے اس کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار گزری اور آپ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کی عورتیں سب سے زیادہ مجاہدہ کرنے والی، سب سے زیادہ دین اور ایمان کے لیے قربانیاں دینے والی، سب سے زیادہ اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارنے والی۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے کچھ ناگوار گزری یہ بات ہے اور آپ نے قسم کھالی کہ میں مجھ سے ایک مہینے کے بعد نہیں کروں، ایک مہینہ پورا، 4 مہینے نہیں تھے، 1 مہینہ، اور آپ کے گھر کے دروازے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، فرسٹ فلور چھوٹا سا حجرہ ہے، آج کل مسجد نبوی کے پاس 3D میں جو ہے وہ پہلے پرانا مدینہ کیسا تھا اور مسجد کے استھتی یہ سب دکھاتے ہیں، اس کے اندر مسجد موجود ہے، تو آپ اس حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، بات نہیں کرتے تھے، اسی سے نماز پڑھتے نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساری بیویوں کو طلاق دے دی، بات بڑھ جاتی ہیں، افواہیں پھیل جاتی ہیں، اور صحابہ نے جب یہ بات سنی تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی رعب کی وجہ سے جا کر اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کیا بات ہوئی ہے، کیا آپ نے طلاق دے دی ہے؟ حضرات صحابہ بہت احترام کرتے تھے اور یہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارے کسی عمل سے آپ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے بات کرنے کی کسی طریقے سے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، تو ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ پورے مدینے میں غم کا ماحول تھا، ممبر نبوی کے پاس بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غسل بھی ہیں، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا، کام کر رہا تھا کہ میرے ساتھی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یہ 2 صحابی تھے، حضرت عمر اور ایک اور صحابی ان کے ساتھ، بخاری کی روایت ہے کہ ہم دونوں نے ایک دن کی باری مقرر کر رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کے مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھنے کے لیے،
کیونکہ ہمیں کام بھی کرنا ہے، گھر بھی چلانا ہے۔ تو ایک دن میں کام کرتا تھا، میرے ساتھی جاتے تھے نبی کی خدمت میں، وہ جو بھی حدیثیں سنتے وہ مجھے آ کر بتاتے تھے، پھر دوسرے دن وہ کام کرتے تھے، میں جاتا تھا نبی کی خدمت میں اور آپ سے جو بھی حدیثیں سنتا میں ان کو آگے بتاتا تھا۔ ایسے انہوں نے باری مقرر کر رکھی تھی۔ تو علم کا کتنا شوق تھا اس عمر میں بھی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کو میرے ساتھی آئے اور مجھ سے آ کر کہنے لگے کہ عمر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آرام سے؟ کہ نہیں آرام کی نہیں، قیامت آ گئی، بہت بڑا واقعہ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کہیں ملک شام کے غسانیوں نے حملہ تو نہیں کر دیا مدینے کے اوپر؟ اس وقت شام کے غسان کے علاقے کے لوگوں کے حملے کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی تھی۔ تو فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، اللہ کے نبی نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی نبی کے نکاح میں تھی۔ اور کہتے ہیں صحابہ کو آیا، مسجد میں دیکھا تو صحابہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ پر گیا تو آپ اوپر تھے، دروازہ بند تھا، جو خادم باہر کھڑا تھا اس سے میں نے کہا کہ جا کر اللہ کے نبی سے اجازت لے لو، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ گئے اور آ کر کہا کہ میں نے آپ کا نام لیا لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی اجازت نہیں دی۔ پھر میں آ کر مسجد میں بیٹھا، لیکن مجھے بڑی بے چینی تھی۔ دوبارہ گیا، پھر میں نے اجازت مانگی دربان کے ذریعے، خادم کے ذریعے سے، پھر اجازت نہیں ملی۔ تیسری بار گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دینا کہ عمر جو ہے بات کرنے کے لیے صرف آیا ہے آپ سے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے بیٹے کی کوئی سفارش لے کر آیا ہے۔ اگر میری بیٹی کی کوئی غلطی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی ہی گردن سے اس کی گردن کو، اپنے تلوار سے اس کی گردن کو، اپنی بیٹی کی کوئی سفارش لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور آپ جو ہے اپنے اللہ کے نبی کے حجرے کی منظر کشی کرتے ہیں۔ اسی حدیث میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب حجرے میں داخل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے تھے، گرمیوں کے دن تھے، اور اس چٹائی کے نشان آپ کی کمر پر پڑ گئے تھے۔ پوری چٹائی کا جو نقشہ تھا کمر پر چھپ گیا تھا، وہ سخت تھی، اور دیوار پر صرف ایک پانی کی جو ہے چمڑے کی بوتل لٹکی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیوں نہ رو، ایسے لوگ اسرا کے حروم اور فارس کے جو بادشاہ ہیں وہ اللہ کے منکر ہیں، آپ کے منکر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن ان کے عیش و عشرت کا کیا عالم ہے، ان کے محلات کیسے کیسے ہیں، ان کا لائف اسٹائل کیسا ہے، دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، دونوں جہانوں کے آقا اور سردار، اور آپ کے حجرے کا یہ عالم کہ صرف ایک چٹائی، اور وہ بھی اتنی سخت ہے کہ آپ لیٹے تو بدن پر نشان پڑ گئے، اور یہ حجرہ ہے کہ صرف ایک جو ہے چمڑے کے تھیلی پانی کی جو ہے لٹکی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ جو ہے اٹھ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی، اور فرمایا کہ عمر کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے یہ دنیا ہی میں ساری نعمتیں ہیں، اور ہمارے لیے دنیا میں نعمت نہیں ہے، ہمارے لیے اصل نعمت آخرت میں ہوگی، اصل نعمت ہمارے لیے آخرت میں ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب آپ نے نہیں فرمایا تو حضرت عمر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر صحابہ کو بتاؤں۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ رو رہے ہیں، تو جا کر صحابہ کو بتایا۔ ایک مہینہ ہو گیا تھا بات کیے ہوئے، پھر ایک مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے ازواج مطہرات کے بعد، اور قرآن کریم کے اندر آیت ہے سورہ تحریم میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها۔ بات شروع کی آپ نے اور اختیار کیا، تخیر اپنی بیویوں کو بلا کر اللہ کی طرف سے آیت آئی ہے کہ اگر تم زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کا مال و دولت چاہتی ہو، مال جو ہے تمہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین آ جاؤ امتعکن، میں تمہیں مال و دولت دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور مال دے کر تمہیں چھوڑ دوں گا، پھر میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے۔
پھر ہمارا میاں بیوی کا رشتہ نہیں رہے گا، مان لو اور چلی جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ پھر سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزوں میں اختیار ہے، یا تو مال و دولت لے لو اور چھوڑ دو مجھے، اور یا پھر جو ہے جیسے میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے قناعت کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزارو، اور فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا۔ یہ بھی آپ نے کہا اس لیے کہ حضرت عائشہ سب سے چھوٹی عمر کی تھی، تو اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا، اپنے گھر والوں سے اپنے باپ سے حضرت ابوبکر سے جا کے مشورہ کر لو، پھر آگے مجھے بتا دینا۔ تو حضرت عائشہ کا جواب سنیے کیا فرماتی ہے ہمارے سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا اس بارے میں بھی مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، دنیا کی ساری چیزیں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، کیا اس کے لیے بھی مجھے کسی سے پوچھنا پڑے گا اور کسی سے مشورہ کرنا پڑے گا؟ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ چاہے دنیا کی تمام چیزوں کی قربانی دینے پڑے، ان تمام چیزوں پر مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عائشہ کا جواب تھا، اور تمام ازواج مطہرات کے پاس آپ گئے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمیں پیسہ چاہیے یا مال چاہیے، سب نے یہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ مال کا جو مطالبہ بھی کیا تھا وہ بھی اچھا کھانے اچھا اوڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ صرفات وغیرہ کر سکیں، لیکن اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ مجاہدہ کی ساری زندگی ان کے گھروں کی ہو، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے غربا کے اندر کسی قسم کے ٹھیس والے جذبات نہ پیدا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے گھر کا ہونا تھا، جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ضروری احکامات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا